الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخاطبا لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں بار بار اس حقیقت کو بڑے واضح الفاظ میں اجاگر فرمایا ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو نعمتیں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو عطا فرماتے ہیں، ہمارا اولین مطالبہ اور تقاضا اپنے بندوں اور بندیوں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں پر ہماری جناب میں سچے دل سے شکر ادا کریں اور چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں، اور کبھی بھی ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی کسی بھی طرح ناشکری اور ناقدری کا شائبہ پیدا نہ ہونے پائے. اور یہ بات صرف انسانوں کے مفاد میں ہے. نعمت کا شکر ادا کرنا شکر ادا کرنے والے ہی کے مفاد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے کہ جو نعمت کا شکر ادا کرے گا نعمت اسی کے لیے باقی بھی رکھی جائے گی اور نعمتوں کا سلسلہ آئندہ اسی کے حق میں جاری بھی رکھا جائے گا اور نعمتوں کے اضافے کا فیصلہ بھی اسی کے لیے کیا جائے گا. اور اللہ کا جو بد نصیب بندہ اور جو بد نصیب بندی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے، ناشکری اور ناقدری کی مرتکب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں نعمت بھی چھینوں گا، محروم بھی کروں گا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا بھی کروں گا. بار بار قرآن میں یہ اعلان موجود ہے. فرمایا گیا سورہ ابراہیم میں: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یاد کرو تمہارے رب کا یہ اعلان ہے
اے میرے بندو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جان لو میرا عذاب بہت سخت ہے اور میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کفر پسند ہے نہ ناشکری پسند ہے، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ جب ملکہ سبا بلقیس کا تخت جو اعلیٰ درجے کا تخت تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام قدرت سے اپنے ایک مقبول اور منتخب بندے کے ذریعے پلک جھپکتے ہی ہزاروں میل کی مسافت طے کرا کر وہ تخت بلقیس کے علاقے سے حضرت سلیمان کے سامنے پہنچا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا تھا جس کا ذکر قرآن میں سورہ نمل میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان نے وہ تخت سامنے آنے کے بعد تمام لوگوں کے سامنے علی الاعلان یہ بات کہی تھی ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو شکر ادا کرتا ہے اس کا نفع اسی کو ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بہت بے نیاز و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندے حضرت لقمان کو عجیب و غریب حکمت و دانائی اور عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، اور ان کو جو حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی اور تعلیم فرمائی گئی تھیں، ان باتوں میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور انہیں سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، جو شکر ادا کرتا ہے اس کا نفع اسی کو ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تمام خوبیاں اللہ کی ذات پر شروع اور اللہ کی ذات پر ختم ہو جاتی ہیں۔ بار بار قرآن میں اس مضمون کا تذکرہ ہے، اور یہ تذکرہ اسی سبق کو، اسی پیغام کو منتقل کرنے کے لیے ہے کہ ہمارا مزاج یہ بن جائے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر کی عادت ڈال لیں، اور یہ یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں بیٹھ جائے کہ اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں گے نعمتیں برقرار رہیں گی، اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی، عذاب سے حفاظت رہے گی، پکڑ سے سلامتی رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ ہم سے اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری اور ناقدری کے جرم کا ارتکاب ہوگا تو ایک طرف ہم نعمت سے محروم ہوں گے، دوسری طرف اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، اور تیسری طرف اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب، اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ ہمارا مقدر بن جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کتنے ایسے علاقے دنیا کے نقشے پر آباد ہوئے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بہتات کی، اور جواب
میں انہوں نے نعمتوں کی قدر و شکر کے بجائے ناشکری اور ناقدری کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کو یکایک چھین لیا اور اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، ایک بستی تھی دنیا کے نقشے پر، ایک خطہ زمین تھا برکتوں سے لبریز، نعمتوں سے مالا مال، اللہ کی رحمتوں کا مرکز، امن بھی تھا، سکون بھی تھا، اطمینان بھی تھا، ہر نوع کی نعمتیں برس رہی تھیں، لیکن اس بستی کے بسنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی، نتیجہ ہوا کہ اللہ نے ساری نعمتیں چھین لیں۔ ناشکری کی سزا میں اللہ نے نعمتیں چھین لیں، اور کہاں دولت اور رزق اور مال کی کثرت تھی، اور کہاں فقر و فاقے کا اور افلاس کا اور تنگ دستی کا شکار اللہ نے بنا دیا۔ مفسرین قرآن نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس بستی سے مراد مکۃ المکرمہ کا علاقہ ہے۔ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مکے کے لوگوں نے ہر قسم کی ناشکری اور کفر اور شرک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا اور کسی صورت راہ راست پر آنے کو تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے 7 سالہ فقر میں مبتلا کیا، ایسی محتاجی میں مبتلا کیا کہ دانے دانے کو ترس گئے مکے کے باشندے، اور نہ جانے کیسی بھکمری اور کیسا فقر، کیسا فاقہ، کیسی بدحالی ان پر مسلط ہوئی۔ اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تب اللہ تعالیٰ نے یہ حالات بہتر بنائے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا تذکرہ فرمایا، مستقل سورہ سبا کے نام سے سورت ہے 22ویں پارے میں، اس میں تذکرہ ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی تھی جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ہرے بھرے باغات عطا فرمائے، اعلیٰ درجے کے پھل عطا فرمائے، رزق کی فراوانی سے ان کو نوازا اور حکم دیا شکر ادا کرتے رہنا، لیکن انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، انہوں نے ناشکری کی اور انہوں نے اللہ کی جناب میں گستاخیاں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں چھین لی، اللہ تعالیٰ نے سیلاب اور طوفان مسلط کر دیا، ان کو غرقاب کر دیا، ان کو تہو بالا کر دیا، اور اعلان کیا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ ہم نے یہ سزا ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کو دی تھی، اور اللہ ناشکری کرنے والوں کو سزا ضرور دیتے ہیں۔ قرآن بھرا ہوا ہے اس مضمون سے، بار بار یہ مضمون بیان کیا گیا ہے قرآن مقدس میں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو جن بنیادی باتوں کی تلقین فرمائی تھی ان میں ایک بہت بنیادی بات یہ تھی کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جواب میں ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے، اور ہم سے یہی مطلوب ہے اللہ کا اور اس شریعت کا جس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کی تمام نعمتوں کا سچے دل سے شکر ادا کرتے رہیں۔ بار بار اس حقیقت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارک میں فرمایا، اور اس مضمون کی دعائیں تلقین کی گئی۔
اس مضمون کی دعاؤں کی طرف امت کی رہبری کی گئی۔ میں نے خطبے میں وہ مختصر سی حدیث تلاوت کی تھی۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب بلایا اور فرمایا واللہ یا معاذ انی لأحبک، اے معاذ خدا کی قسم مجھے تم سے محبت ہے اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنا کبھی مت بھولنا اور یہ دعا کبھی مت چھوڑنا، اپنے لازمی معمولات میں اس دعا کو شامل کر لو۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کیجئے کہ میں آپ کا ذکر بھی کروں، آپ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کروں اور اچھے انداز میں آپ کی عبادت اور بندگی کا فرض بھی انجام دوں۔ یہ دعا سکھائی گئی۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کی یہ دعا بھی منقول ہے اور مفسرین کے اقوال کے مطابق سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بھی دعا یہی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اے میرے رب مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر فرمائی ہیں اور ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کروں جو آپ میرے والدین پر فرما چکے ہیں، اور مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور ایک آیت میں یہ جملہ بھی بڑھا ہوا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو نیک بنا دیجئے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کے احکام کی پیروی کرنے والوں میں ہوں۔ یہ دعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، احادیث نبویہ میں مذکور ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دیہاتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آیا مسجد نبوی میں، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ حرم شریف میں آیا اور خانہ کعبہ کے پردے سے چمٹ گیا اور اس نے یہ دعا مانگی، اللہم اجعلنی من الاقلین، اے اللہ مجھے ان بندوں میں سے بنا دیجئے جن کی تعداد آپ کی زمین پر بہت کم ہے، مجھے ان بندوں میں سے بنا دیجئے جن کی تعداد آپ کی زمین پر بہت کم ہے۔ سیدنا حضرت عمر فرماتے ہیں یہ انوکھی دعا سن کے میں تعجب میں پڑ گیا کہ اس کی مراد کیا ہے۔ اس کو بلایا اور پوچھا کہ تم جو دعا مانگ رہے ہو تمہاری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین کیا آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، میں یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے انہی بندوں میں بنا دیجئے جن کی تعداد کم ہے، یعنی شکر ادا کرنے والوں میں بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس کا واضح فارمولہ اور واضح طریقہ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خصلتانی، دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی بھی شخص میں پیدا ہو جائیں کتبہ اللہ صابرا شاکرا، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے والوں میں بھی لکھیں گے اور شکر کرنے والوں میں بھی لکھیں گے۔ خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، من نظر في دنياه الى من هو دونه ونظر في دينه الى من هو فوقه كتب الله صابرا شاكرا، جو اپنے دین کے معاملات میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے اور اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرے، اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور پھر جو نعمتیں اسے ملی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے والا بھی لکھیں گے، شکر ادا کرنے والا بھی لکھیں گے۔
اور اس کے برخلاف من نظر فی دینہ الی من هو دونہ ونظر فی دنیاہ الی من هو فوقہ فاسف علی ما فاتہ منہ لم یکتب اللہ صابرا ولا شاکرا. اور جو دین کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے بالا تر کو دیکھے اور پھر وہ بجائے شکر کے افسوس میں، بجائے سپاس کے حسرت میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نہ اس کو صبر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے نہ شکر ادا کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے. اپنے دین میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیے، دین میں ان کو دیکھیے جو آپ سے زیادہ دیندار ہیں اور ان کی نقل اتارنے کا جذبہ پیدا کیجئے. اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمزور، اپنے سے کمتر، اپنے سے بدحال لوگوں کو دیکھیے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو نعمتیں آپ پر ہیں ان نعمتوں پر شکر کی عادت پیدا ہوگی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے تعلیم فرمائے ہیں. ہماری زندگیوں میں جو بے چینیاں ہیں، جو بے سکونیاں ہیں اور بہت سی مرتبہ جو تنازعیں اور چپقلشیں ہیں، وہ سب اسی بنیاد پر ہیں کہ ہم شریعت کی ان بنیادی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بنیادی ضرورت ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، دین کو اس کے پورے وسیع تناظر میں اس کی سچی روح کے ساتھ سیکھنے اور سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں، اور بطور خاص ناشکری کے فساد سے اپنے آپ کو بچانے کا خاص اہتمام کریں، اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کی عادت خود بھی اپنے اندر ڈالیں، اور اپنے اہل خانہ کی تربیت بھی، اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پر کریں. اللہ تعالیٰ کہنے والے اس گنہگار کو بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ جملہ صاحبان کو خاص توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.